السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، تقریباً 2-3 جمعہ سے آپ کی خدمت میں بیت المقدس اور وہاں کے حالات کو ذکر کرتا رہا۔ مناسب یہی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ میں اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جالوت نے جس طرح کی بربریت کو انجام دیا تھا، اس زمانے میں میرے رب نے حضرت طالوت کو مقرر کر کے جو سبق ہمارے لیے اور آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اسے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رب نے جو قرآن ہمارے لیے عطا کیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اسے برکت کے لیے پڑھ لیں اور اپنی آنکھوں سے لگا کر طاقوں میں سجا کے رکھ دیں۔ میرے رب نے قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس میں بتائے گئے باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے رب نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے کے بعد بیت المقدس کی اس سرزمین پر جالوت نے جبراً قبضہ کر لیا۔ وہاں اس وقت جو آباد تھے ان کو نکال کر ان کی ملکیت پر قبضہ کر لیا۔ میرے رب نے اس کو یہاں اس انداز سے پیش فرمایا کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی اس جماعت کو کہ وہ کہہ رہے تھے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ جو جالوت ہماری ملکیت پر قابض ہو چکا ہے اور ہمارے گھروں سے ہم کو نکال دیا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا ہے اور ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے اور ہماری چیزوں پہ قابض ہو چکا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی قائد کو ہمارے لیے کیوں کر مقرر نہیں کیا جاتا اللہ کی جانب سے۔ اے میرے اللہ، کیا عجیب انداز سے میرے رب نے اس وقت کے حالات کو پیش فرمایا ہے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اس زمانے کے جو نبی، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے، ان کی خدمت میں پہنچے، ان سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار کو، ہمارے لیے ایک قائد کو مقرر کر دیجئے۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جو مقابلہ کر سکے دشمنوں کا۔ ہاں یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور کر سکے، نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ رب ذوالجلال نے
دشمنوں کے ساتھ مقابلہ آرائی مقرر کرے تو یہ کیا یقین ہے کہ تم مقابلہ کر سکو گے، یا یہ ہے کہ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے؟ اے اللہ! قالوا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ اس وقت جو لوگ نبی کی خدمت میں پہنچے تھے وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ ان دشمنوں نے، ان ظالموں نے اور ان آمروں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم کو ہمارے شہروں سے نکال دیا ہے، اور ہماری اولاد کو گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے۔ کیوں کر ہم مقابلہ نہ کریں ان کے ساتھ؟ کیوں کر ہمارے گھروں کو ہمارے ملکیت میں نہ لیں؟ پھر دوبارہ ہم آباد کیوں کر نہ ہو؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں کر ہم مقابلہ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ میرے رب نے کیا عجیب انداز سے ذکر کیا کہ جب مقابلہ مقرر ہوا کہ جی ہاں دشمنوں کے ساتھ اب مقابلہ ہوگا، دیکھنے والوں نے دیکھا، میرے رب نے اسے ذکر کیا کہ جب مقابلہ مقرر ہوا تو بہت سارے لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، یا آ کے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نعرے ماریں گے، ارے ہم نکلیں گے، آئیے ہم کو بتا دیجئے، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب صحیح وقت آتا ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا بہت تھوڑے سے لوگ رہے جو جم کر رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ظلم کرنے والے کون ہیں، اللہ کو معلوم۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ اللہ رب ذوالجلال نے سپہ سالار کے طور پر اس وقت طالوت کو مقرر کیا، تو وہاں کے ان لوگوں نے نبی سے کہنے لگے، ارے یہ کیوں کر ہمارا سپہ سالار، ہمارا قائد، ہمارا حاکم مقرر ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس نہ تو دولت ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ اس کے پاس جائیداد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه۔ آج ہم کسی کو قائد سمجھنا نہیں چاہتے، کسی کو امیر سمجھنا نہیں چاہتے، کسی کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ ہر ایک گلی میں جو بھی ہوگا وہ وہاں کا حاکم اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، وہاں کا قائد سمجھ بیٹھتا ہے، کسی ایک کو سمجھ کر ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے دور میں بھی یہی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے سمجھایا میرے رب نے کہ جب تمہارے لیے امیر مقرر ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امیر کی اطاعت کریں، اس امیر کا کہا مانیں۔ جی ہاں، اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوں گے، اسے نظر انداز کر دیں۔ جب اللہ نے اس کو ذمہ داری دے دی ہے تو تم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری بجا لائیں۔ یہ نہیں کہ کہتے پھرے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارا الگ ہے، ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہی ہوا آج کے زمانے میں، ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے، دشمن نے ہمیں آسانی سے کچل دیا۔ باوجود ہم کثیر ہونے کے، ہم اپنے آپ کو قلیل سمجھنے لگے ہیں، باوجود ہماری تعداد زیادہ ہونے کے ہم اپنے آپ کو کم سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دیکھو اس زمانے میں بھی یہ لوگ آ کے کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر یہ حاکم، ہم پر یہ قائد، ہمارا یہ رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ! انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دیکھیے نا، اس کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سرمایہ داری ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک مقرر ہوگا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ جسم کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے اور علم کے اعتبار سے بہت دانا ہے، اس لیے یہی تمہارا حاکم، یہی تمہارا قائد، یہی تمہارا رہبر مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ پھر کہنے لگے ہمارے لیے کچھ نشانی تو مل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، کہ حضرت طالوت کہ یہ اللہ کے طرف سے حاکم مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ اس کی کوئی نشانی ہم کو مل جائے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ میرے رب نے اس کی بھی تشریح بیان کر دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حاکم مقرر ہے، اللہ نے اس کو جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط بنایا ہے اور اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی بہت دانا فرمایا ہے، تو اب ذرا ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے۔ تو میرے رب نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ ان کے لیے ایک صندوق ملے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہوگی، جیسے ہی یہ تابوت ملے گا سب پر سکون چھا جائے گا۔ اے اللہ، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اسی طرح بعض نشانیاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اس صندوق میں رکھی گئی ہوں گی، آثار رکھے گئے ہوں گے۔ ہاں، وہ نشانی ہوگی ان کے لیے کہ اسی کو اللہ نے حاکم اور قائد رہبر مقرر کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو، یہ بتائی گئی نشانیوں کو تم مانو گے اور اس پر عمل کرو گے اور اس حاکم، اس قائد اور اس رہبر کے پیچھے چل پڑو گے۔ اس وقت وہ جو صندوق تھا جالوت کے پاس تھا، یہ صندوق بہت زمانے سے نبیوں کی میراث ہوتا آ رہا تھا۔ یہ جب کبھی بھی دشمن ظلم کرتا تو صندوق کو آگے رکھتے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے، تو اللہ رب ذوالجلال ان آثار کی وجہ سے ان کے لیے فتح نصیب فرما دیتا تھا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اب یہ جالوت کے پاس ہے جو دشمن ہے اور جو ظالم ہے، جابر ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ میرے رب کا کرنا یہ ہوا، جس شہر میں بھی یہ صندوق رکھتے وہاں بیماری پھیل جاتی تھی۔ اے میرے اللہ کی کرنی کیسی ہوتی ہے، دیکھیں کہ اب تک جسے یہ سکینت کا صندوق سمجھ کر اپنی ملکیت میں جمع کے رکھا تھا، جس شہر میں بھی رکھتے وہاں وبائیں پھیل جاتی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی پہلے صندوق کو یہاں سے نکال دیں، صندوق کو یہاں سے نکال دیں۔ 4-5 شہروں میں اسی طرح وبائیں پھیل گئی، تو اس وقت جالوت نے یہ ارادہ کیا کہ اسے ہم اپنے شہروں سے کسی گاڑی میں رکھ کر نکال دیں گے، اب یہ ہمارے شہروں میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر ہمارے شہروں میں رہے گا تو یہ وبائیں پھیلیں گی، بیمار ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، چلیے ہم گاڑی میں رکھ کر اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کی پلاننگ ہے۔ اللہ اکبر، نکال دیا۔ فرشتوں نے اس گاڑی کو طالوت کے گھر کے دہلیز پہ پہنچا دیا کہ یہ اللہ کا حاکم ہے، یہ اللہ کا قائد ہے، یہ اللہ کا رہبر ہے، یہ اللہ کی نشانی اس وقت ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اس صندوق میں تورات کی تختیاں رکھی گئی ہیں، یہ ہیں برکتیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اب طالوت ان کے گھر کے سامنے آ کے ٹھہر گئی گاڑی، فرشتوں نے لا کے چھوڑ دیا۔ اب یہ جیسے ہی مل گیا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا حاکم ہے۔ اللہ نے ایک اور چیز کو آزمانا چاہا۔ اللہ
کون سچے مسلمان ہیں اور کون چپ کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میرے رب نے ایک اور آزمائش ان کے ذریعے سے کی کہ دیکھو اب مقابلے کے لیے نکل رہے ہو، گرمی بڑی شدت کی ہے، پیاس بھی بڑی شدت کی لگے گی، لیکن اس کے باوجود سامنے جو نہر آ رہی ہے اس نہر سے پانی مت پینا مگر ایک چلو پانی پی لینا۔ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ دوسری نشانی اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ شدت سے گرمی برس رہی ہوگی، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم نکل رہے ہوں گے اور تمہارے سامنے پیاس بڑی شدت سے لگی ہوئی ہوگی اور نہر بھی ہوگی، لیکن اس نہر سے پانی مت پینا مگر ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ جو صرف ایک چلو پانی پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، اور جو خوب سیراب ہو یہ پی لے گا اس کے ہونٹ کالے پڑ جائیں گے۔ نشانی یہ ہوگی یہ ہمارے ساتھ آنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ رہیں گے تو دشمن کے مقابلے میں یہ ہمت کو پسپا کر دیں گے اور ہماری ہمت کو کم کر دیں گے اور ہم دشمن کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ ان سب کو چھانٹتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں۔ جو دشمن کا مقابلہ کر سکے ایسے لوگ ہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس زمانے میں بھی اس ظالم جالوت نے وہاں رہنے والے آباد ہونے والے مسلمانوں کو مومنوں کو نکال دیا تھا اپنی بستیوں سے، بیت المقدس سے نکال کر یہ آباد ہو گیا تھا اور آباد ہو کر پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ لیکن بیت المقدس میں وہاں مقابلہ کیے بغیر یہ عمالقہ ایک شہر ہے، عمالقہ ایک جگہ ہے، وہاں یہ نکل پڑا کہ ہم یہاں یہ مقابلہ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کے اس ارض مقدس کی حفاظت کے لیے میرے رب نے وہ انتظام کیا تھا۔ اور آج بھی غزہ جو ذرا دور ہے ایک پٹی ہے، وہاں یہ سارا قصہ چل رہا ہے۔ آج بھی وہی جو ان کی ملکیت تھی ان کی ملکیت سے نکال کر اسرائیل قابض ہوتا جا رہا ہے اور قابض ہو گیا ہے۔ یہ کئی سالوں سے، ایک سال دو سال سے نہیں، کئی سالوں سے 56 یا 57 سالوں سے برابر ظلم اپنے اوپر برداشت کرتے آ رہے۔ جن کی یہ زمین تھی، جو یہاں کے مالک تھے، سوچا کہ یہ یہودی یہاں آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت وہاں ان لوگوں کو مار کے ختم کر دیا گیا تھا، ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں وہاں کے مسلمانوں نے ان پر رحم کھا کر احسان کرتے ہوئے جگہ دی کہ آئے ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، یہاں آپ رہے، اپنی زندگی گزر بسر کریں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس احسان کا بدلہ انہوں نے یہ چکایا کہ جو مسلمان آباد تھے ان مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ اے اللہ، یہاں اللہ نے حضرت طالوت کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جو سامنے نہر ہے اس میں سے پانی نہ پئیں، جو بھی پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، ہاں ایک چلو پی لے گا تو وہ ہمارے ساتھ آئے گا، اس کی اجازت ہوگی۔ جس کسی نے بھی پانی خوب سیراب ہو کے پی لیا، تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اس کے ہونٹ کالے پڑ گئے، وہ پیچھے رہ گیا، اس کو کہا گیا کہ اب آپ آگے نہیں آ سکتے۔ لیکن جنہوں نے ایک چلو پیا تھا، اللہ نے اس ایک چلو میں اتنی طاقت دی کہ پھر کبھی ان کو پانی کی پیاس ہی نہیں لگی۔ اسی لیے قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے وہاں اس نفسی نفسی کے عالم میں
ہمارے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ گھونٹ بھی مل جائے تو پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کرے کہ وہ گھونٹ ہم کو بھی مل جائے اور ہم بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں۔ وہاں گئے یہ لوگ بالکل تعداد میں کم تھے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں، سامنے دشمن پوری تعداد میں ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، سارا اسلحہ ہے، ساری فوج ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی قلت میں ہو کر کمزور نہ پڑنا۔ دیکھو تم کمزور ہو، تمہارے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت طالوت جو کمزور ہونے کے اعتبار سے دکھایا جا رہا تھا اور تعداد میں بھی کم تھے، اور جالوت کی فوج بڑی طاقتور، ان کے پاس ساری آسائشیں اور سب کچھ مہیا تھا، لیکن میرے رب نے بتا دیا کہ طالوت کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس وقت سپہ سالار مقرر تھے، وہ بھی فوج میں شامل تھے، ابھی نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی طاقت میرے رب نے دیا کہ انہوں نے جالوت کا خاتمہ کر دیا، جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہ چھوٹی سی جماعت، اس جماعت کو میرے رب نے فتح نصیب فرمایا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں اس زمانے میں بھی کہ تمہاری قلت پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ایمان مضبوط سے مضبوط رہنا چاہیے اور تمہارا بھروسہ رب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے تو تمہاری فتح پکی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنے بڑے طاقتور جالوت جن کے پاس فوجیں، اور یہ ظالم، یہ جابر، یہ سمجھ رہے تھے کہ کبھی ہم ہاریں گے، کبھی ہار ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے داؤد کا خاتمہ کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا کیا اور نبوت بھی عطا کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْحِكْمَةَ، حکمہ سے مراد یہاں نبوت مراد ہے۔ تو اس لیے آج کے اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برابر اس مقدس سرزمین میں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اب تک 10,000 لوگ شہادت پا چکے ہیں، جس میں آدھے سے یا آدھے کے قریب بچے ہیں جو شہادت پائے ہیں، اور بہت سارے بیمار بھی ہیں۔ یہ دشمن نہ ہاسپٹلز دیکھ رہا ہے، یہ دشمن نہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، برابر ظلم ڈھا رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہاں رہتے ہوئے یہ ہے کہ ہم اور آپ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ ظلم ہمارے ان بھائیوں پہ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے ان کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ہماری تنظیموں اور جماعتوں اور ہمارے قائدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ملک کے قائد سے اور وہاں کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر وہاں مالی اعانت کی ضرورت پیش آئے، ہمارے اس ملک کا ایک ایک مسلمان وہاں کے لوگوں کی اعانت کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے راستہ کھول دیجیے۔ یہاں سے ہم مدد بھیجنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں، لیکن ہم غلط راستے سے بھیجنا نہیں چاہتے، چونکہ ہمارے ملک کے قائد نے بھی پہلا قافلہ بھیج دیا مدد کا، اور وہاں مدد پہنچی ہے۔
اس ملک کے مسلمان بھی مدد بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے ان بھائیوں کو، مظلوم فلسطینیوں کو، تو ہمارے لیے بھی یہ راستہ کھلنا چاہیے۔ ہم بھی اس کام کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جو دلی میں بیٹھنے والے قائدین ہیں، تنظیموں کے بڑے ہیں، ہماری گزارش ان سب سے ہے کہ آپ اس سلسلے میں بات چیت کر کے راستہ کھولیں تاکہ ہمارے یہ بھائی بھی ان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ راتوں میں اٹھے نوجوان یہ نشے میں، یہ غیر غلط لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ میں اپنی جوان بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ دولت ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی پوری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور ہمارے ایمان کا سودا کرے، قسم ہے میرے اللہ کی دولت کو ہم ٹھکرائیں گے اور ایمان کی دولت کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج دشمن یہ سازش رچ رہا ہے کہ ہماری جوان بیٹیوں کے ایمان کا سودا کرے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں اور ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار، دوست احباب خون کے آنسوں روئیں۔ یہ یہی چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نوجوانوں سے بڑے ہی درد کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنائیں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوئے بغیر اللہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوں۔ اور رات کی تاریکی میں پوری دنیا سو رہی ہوگی، اس وقت رب کی بارگاہ میں ہم اٹھیں اور ہاتھ پھیلا کے دعا کریں کہ اے میرے رب، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا غفور ہے۔ اس سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اس سے پہلے بھی حالات آئے ہیں، لیکن میرے رب تو نے ہمارے لیے کامیابی اور فتح عطا فرمایا ہے۔ اس وقت ہمارے وہ بھائی مزاحمت کر رہے ہیں، تعداد میں بڑے قلیل ہیں اور طاقت کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے باوجود طاقت میں کمزور ہونے کے، تعداد میں کم ہونے کے، آپ نے ان کے لیے فتح نصیب فرمایا۔ اے میرے رب، اب ہمارے یہ بھائی باوجود تھوڑے ہونے کے، دشمنوں کے پاس ہر چیز مہیا ہے اور ہر چیز سے لیس ہیں، لیکن میرے اللہ اگر تیری مدد آ جائے یہ سارے چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا یقین تجھ پہ، یہ یقین کامل ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اب کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، پوچھیں تاکہ اللہ ہماری اس فریاد کو سنے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہم 2 جمعہ سے کھڑے ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے، تاکہ اللہ ہماری اس فریاد کو سن لے۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے ایک فیصلہ لیا کہ ایک اور جمعہ، 3 جمعہ تاکہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ کر ہی دعا کریں گے۔ تو اس جمعہ بھی انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اس لیے کہ ابھی بھی ظلم، تشدد برابر جاری ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کے دعا کریں گے تاکہ 3 جمعہ کم از کم ہم کھڑے ہو کر ہمارے ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں۔ ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جم کر یہاں دعا میں شریک ہوں۔ کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ساتھ نہیں دے سکتے، تھوڑا سا وقت دعا میں ہم لگا لیں کہ کس کے حاضری سے میرا رب ہماری اس دعا کو قبول کر لے اور ہمارے ان بھائیوں کی اللہ مدد کر دے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بہت ہی درد کے ساتھ ہر ایک بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس دعا میں شریک رہیں اور آمین کہیں، اور آمین کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر آپ بھی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کیا تھا اور حضرت ہارون نے آمین کہا تھا، میرے رب نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ اسی طرح اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، تو میرا رب ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری اس دعا کو قبول کر کے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کر دے۔ بس آپ سے یہی ہماری گزارش ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے اور اللہ ان کے لیے غیبی مدد اتار دے، اللہ اس کے فیصلے صادر فرما دے۔ حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو
نکاحوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جو غریب بھائی ہیں پریشان حال ہیں، ہم یہاں ایک تحریک شروع کیے ہیں تاکہ ہر طرف یہ سلسلہ شروع ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ مختلف جگہوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس جمعے بھی انشاءاللہ ہمارے 3 بھائی اور بہنوں کے نکاح کا انتظام ہے۔ ہمارے احباب نے جو جمع کیا تھا اس کے ذریعے یہ نکاح انجام پا رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے اگر وقت ہو تو آپ اس میں شریک رہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو قبلے کی جو دیوار تھی وہ چونکہ بہت کمزور ہونے کی وجہ سے نیچے گرنے کا اندیشہ تھا، اور وہ دیوار بہت کمزور ہو گئی تھی اور پلرز میں بھی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ فوراً اس کو پہلے درست کر دیں تاکہ کسی پہ نہ گر جائے اور کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس وجہ سے اس کام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کی تائید کرنا اور اس میں مالی اعانت کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج کی جو چادر ہوگی یہ چادر بھی اسی کام کے لیے انشاءاللہ استعمال کی جائے گی۔ یہ جو پیچھے دیوار گر پڑی تھی اور بالکل کمزور ہو گئی تھی، اس کو درست کرنے کے لیے آج کی ان چادروں سے اس کے بعد کی چادریں اسی کام کے لیے استعمال ہوں گی۔ اگر اللہ نے کسی صاحب کو 30 سے 35 لاکھ کے قریب اس کا صرفہ ہے، اس لیے جو احباب بھی اس کام میں اعانت کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ سے بھی آ کر میرے پاس یا ہماری آفس میں یہ اس رقم کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے جمع کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کا گھر یہ ہمیشہ مضبوط رہے اور قیامت تک یہاں لوگ آتے رہیں، پڑھتے رہیں نماز، اور اسی طرح آباد رہے اللہ کا گھر۔ اس لیے میری آپ سے بڑے ہی درد کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ چادروں میں بھی جو رقم جمع ہوگی یہ رقم بھی انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگی، اور الگ سے بھی اگر آپ لا کر اس مقصد میں جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے پاس یا آفس میں لا کر جمع کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی اس مدد کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔